کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے کہ ہم کسی کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون۔ سید علی خامنہئی کو ان کے خاندان سمیت ان کے گھر میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صرف اسرائیل یا امریکہ کو اس چیز کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کے بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے اس طرح کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں کہ جس میں کہ ان کو کافر کہا جا رہا ہے، یا کسی کی طرف سے اس طرح کا بیان ہے کہ یہ بندہ واصل جہنم ہو گیا، اور اس میں بڑے بڑے علماء یا پبلک سپیکرز بھی شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ اس شخص کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون انسان ہے کہ جس نے میرے نام کی قسم کھا کے کسی دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، بلکہ میں نے اس شخص کو بخش دیا، اور وہ شخص جو یہ کہنے والا تھا اس کے میں نے تمام اعمال برباد کر دیے۔ اور اس میں کچھ لوگ اس وجہ سے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ایران اور عراق کی جنگ کافی عرصہ رہی ہے، اور کچھ لوگ صدام حسین سے کافی زیادہ انسپائر ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے کہ اگر آپ ایران کے حالات دیکھتے ہیں تو ایران میں جو اس ٹائم کی سچویشن تھی وہ آج کے یورپ سے بھی زیادہ بدترین تھی فحاشی کے لحاظ سے۔ اس ٹائم پہ جب امام خمینی کا انقلاب آتا ہے تو بیسیکلی امریکہ جو کہ اس ٹائم پہ سپر پاور تھا، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی جگہ پہ اس طرح کا اسلامی انقلاب آئے۔ جیسے ہی امام خمینی ایران آتے ہیں، کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل کے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ایرانی حکومت کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے ایران میں اسلامی انقلاب کی ایک تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اس انقلاب کے فوراً بعد صدام حسین اٹھ کر عراق سے ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس حملے کی شروعات ایران کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کی شروعات صدام حسین کی طرف سے کی جاتی ہے، اور فوراً سے ایران کے کچھ علاقوں پر جن میں کہ ایران کی تیل کے ذخائر موجود تھے ان پر صدام حسین قبضہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ایران بھی جوابی کارروائی کے طور پر عراق پر حملہ کرتا ہے، اور یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ اس جنگ سے دونوں ممالک کو کچھ نہیں ملتا سوائے تباہی کے، اور آخرکار آ کر دونوں ممالک پھر سے صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایران تو جنگ سے نکل جاتا ہے، لیکن عراق اس کے بعد پھر کویت، سعودی عرب اور امریکہ جو کہ پہلے ان کے اتحادی تھے عراق کی، ان کے ساتھ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی طرف سے، موسٹلی سنی یا اہل حدیث علماء کی طرف سے امام خامنہئی صاحب کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یا یہ امہات المومنین کو نہیں مانتے۔ تو خامنہئی صاحب کی طرف سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا کہ جو بھی انسان یا مسلمان امہات المومنین یا صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی والے الفاظ استعمال کرے گا وہ شیعہ سے خارج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی بیان تھا کہ جو بھی چیزیں اہل سنت کے مقدسات میں شامل ہیں، اگر کوئی شخص ان کے بارے میں بھی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی شیعہ سے خارج ہے۔ تو جس شخص کے اس طرح کے بیانات ہوں اس کے بارے میں ہم گستاخی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے امام خامنہئی کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ فتویٰ 2003 سے دیا ہوا ہے، جبکہ امریکہ نے اسی طرح ان پر الزام لگایا کہ یہ ایٹمی ہتھیار بنا کر ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو وجہ بنا کر ایران پر حملہ کر دیا۔ اور یہ لوگ بھی بالکل اسی طرح سے ان عقائد کو کسی شخص کے ساتھ جوڑ کر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ تو اس طرح کر کے بالکل ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔